درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ آج کی کتاب، آج کا ناول شاید اسی شعر کی تفسیر ہے۔ ہاشم ندیم صاحب کا تحریر کردہ یہ ناول خدا اور محبت سن 2000 میں پہلی دفعہ شائع ہوا اور آج 2018 میں بھی اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس میں لکھی گئی کہانی، اس میں لکھی گئی لازوال محبت کی داستان آج بھی لوگوں کے دلوں پر ویسے ہی اثر انداز ہوتی ہے جیسی جب یہ پہلی دفعہ شائع ہوئی تھی تب ہوئی تھی۔ تقریباً 3 سے 4 دفعہ اسے ری پبلش کیا گیا اور بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ سیڈ سٹوری ہے اس کی، اور بہت زیادہ رومانٹک سٹوری ہے اس کی۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں عنصر، بہرحال محبت کے ساتھ غم کا عنصر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا رہتا ہی ہے۔ تو عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر وہ اس ناول کا بیسک تھیم ہے، اور اس زمانے میں، آج تو یہ ظاہر ہے اس کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ کافی حد تک نیا کانسیپٹ تھا۔ عشق کا عین اس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ناول ہے جس کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہی ہیں، اور وہ بھی اسی تھیم کے اوپر لکھا گیا تھا، اور اس وقت ہی تقریباً آگے پیچھے کہیں وہ بھی ناول ہے۔ خدا اور محبت کی کہانی بظاہر سادہ دکھنے والی ایک کہانی ہے، ایک لو ایٹ فرسٹ سائٹ کی سٹوری ہے، لیکن وہ کہانی کیسے درد میں کنورٹ ہوتی ہے، کیسے وہ کہانی جو ہے وہ لندن کی گلیوں میں پہنچتی ہے، اور کیسے جو ہے وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر کرتی ہے، وہ ٹرانزیشن، وہ تحریر ہاشم ندیم صاحب نے کیا خوب کی ہے۔ اس کے الفاظوں میں کوئی کمال نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی کہنا چاہیے کہ ٹرکس اور ٹیکنیکس یوز نہیں کی گئیں، کوئی سسپینس، کوئی ڈیفرنٹ کہانیاں جو مطلب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہوتی ہے، ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن کہانی پہ اتنا کنٹرول ہے ہاشم ندیم صاحب کو کہ آپ کو وہ اپنی گرفت میں لے کے رکھتے ہیں، اور آپ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ کہانی کبھی ختم ہو۔ 2 پیرالل متوازی کہانیاں جو ہیں وہ اس میں چلتی ہیں۔ ایک وہ کہانی ہے جب جو ہمارا ہیرو ہے وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے، اور ایک وہ جب وہ پاسٹ میں ہوتا ہے۔ حماد ہمارے ہیرو کا نام ہے اور ایمان جو ہے وہ ہماری ہیروئن کا نام ہے، لیکن سارے ہی کردار اس میں جو پریزنٹ ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ انفرادیت رکھتے ہیں۔ ان میں مولوی صاحب کا کردار ہو، اس میں عبداللہ کا کردار ہو، وہ سب ہی تقریباً اپنی اپنی جگہ اہمیت بھی ہے ان کی، اور ان سب کے کرداروں کے ساتھ بھرپور انصاف آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کتاب میں۔ کچھ ٹیکسٹ میں نے چاہا ہے کہ میں نے منتخب کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ وہ ٹیکسٹ بیسیکلی وہ 2 خطوط ہیں جو ایمان نے لکھے ہیں حماد کے نام، اور بظاہر معمولی سے، بظاہر چھوٹا سا ایک بغیر کسی ہائی فائی فلسفی کے وہ ٹیکسٹ لکھا گیا ہے، لیکن جو لوگ اس ناول کو پڑھ چکے ہیں وہی اس کی ان الفاظوں کی اور ان خطوط کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت لوگوں نے اس کو پڑھ کر آنسو بہائے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، اور یقیناً اگر آپ بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ بھی کہیں نہ کہیں آنسو جو ہے بہانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا پہلا وہ مختصر سا خط آپ کو پڑھ کے سناؤں جو لکھا ہے ایمان نے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے ارادے اور اس کی سچائی کی عظمت پر شک نہیں ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ محبت میں ضد نہیں ہوتی، ضد تو دشمنی کی پہچان ہے۔ آپ گھر واپس چلے جائیں اور یہ دشمنی ختم کر دیں، یہ میری آپ سے پہلی اور آخری التجا ہے۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس ٹیکسٹ میں یا اس خط میں کچھ ایسا رومانوی سلسلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ، میں نے جیسے کہا کہ سٹوری پڑھتے ہوئے آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس ٹیکسٹ کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ اس کے بعد اسی ریفرنس میں اگلا ایک خط ہے جو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حماد کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ میں جانتی ہوں آپ ابھی تک گھر واپس نہیں گئے ہوں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، محبت میں ضد نہیں ہوتی۔ محبت تو ہتھیار ڈال دینے کا نام ہے، جیت کر بھی ہتھیار ڈال دینا صرف محبت کرنے والوں کا ہی شیوا ہے۔ آپ بھی جیت چکے ہیں حماد، بس اب میری خاطر ہتھیار ڈال دیں۔ اور پھر محبت صرف پا لینے کا ہی تو نام نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زندہ رہنے کے لیے کبھی کبھی بس ایک ملاقات ہی کافی ہوتی ہے۔ زندگی اسی کی یاد کے سہارے آرام سے کاٹی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے یہاں نہیں مل پائی تو کیا ہوا؟ اس ابدی زندگی میں ساتھ رہنے کی دعا تو سدا میرے ساتھ رہے گی نا۔ میں جانتی ہوں آپ کو واپسی کے لیے بہت سے بھرم توڑنا پڑیں گے، اپنے اندر کے آئینے سے لڑنا بھی پڑے گا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا۔
تو یہ 2 خطوط میں نے چاہا کہ میں نے محسوس کیا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے اس کتاب کا، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اس میں ویسے میں نے آپ سے کہا کہ 2 پیرلل کہانیاں ہیں، ایک وہ جو لندن میں چل رہی ہے، اور اس میں جو ہولوکاسٹ کے حوالے سے ایک ڈیٹیل دی گئی ہے، کئی لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، بہت زیادہ اٹریکٹ میں بھی اس طرف نہیں ہوا، لیکن وہ ضروری تھی۔ وہ ضروری اس لیے تھی کہ ایک دفعہ پھر ایمان جو ہے وہ حماد کی زندگی میں آنی تھی، اور وہ نئی ایمان جو تھی وہ کیسے آئے گی وہ آپ اس کہانی کو پڑھیں گے تبھی آپ اس کو صحیح سے انجوائے کر پائیں گے۔ تو اگر آپ نے اس ناول کو ڈراماٹائز بھی کیا گیا ہے، اور اب شاید اس کا ڈرامے کا 2nd سیزن بھی آ رہا ہے، اور وہ ڈرامہ میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے یہ ناول پڑھا ہے، اور مجھے یہ ناول جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ ہاشم ندیم صاحب کی اور بھی تحریریں، بچپن کا دسمبر وغیرہ جو ہے وہ بھی میں نے پڑھی ہیں، اور وہ بھی تقریباً اتنی ہی زبردست ہیں۔ اور اینڈ میں اس کے ایک غزل لکھی ہے، میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ کو وہ غزل بھی سناتا جاؤں تو اچھا رہے گا۔ میں نے پوچھا کیسے ہو، بدلے ہو یا ویسے ہو، روپ وہی، انداز وہی، یا پھر اس میں کوئی کمی، ہجر کا کچھ احساس تو ہوگا، کوئی تمہارے پاس تو ہوگا، میں بچھڑا یہ مجبوری تھی، کب منظور مجھے دوری تھی، ساتھ ہمارا کب چھوٹا ہے، روح کا رشتہ کب ٹوٹا ہے، آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں تم کو خبر ہے کیا کہتے ہیں، میں نے کہا آواز تمہاری آج بھی ہے ہمراز ہماری، پھول وفا کے کھل جائیں گے ایک دن ہم پھر مل جائیں گے۔ تو یہ تھے ہاشم ندیم صاحب، اور یہ تھی ان کی کتاب خدا اور محبت۔ اگر آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو اپنے کمنٹس کے ذریعے سے مجھے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی اور آپ کے اوپر اس کہانی نے کتنا اثر کیا۔ اور جو لوگ میری ویڈیوز کو فیس بک پہ دیکھتے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو NYKN Books کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی کتابوں کے بارے میں جان سکیں اور مجھے اپنی رائے ڈائریکٹ پہنچا سکیں۔ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔